الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ بلا تمہید چند منٹ کی حاضری ہے اور چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، مہربانی فرما کے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا۔ سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں بھائی محمد انصر کیلانی، اور میں بھی الحمدللہ کیلانی ہوں، پیر بھائی ہیں، اور حضرت علامہ مولانا محمد بلال کیلانی صاحب بھی۔ بڑی میری خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے جو پیر بھائی ہیں ان کے پاس ہی ہوں الحمدللہ، اور خوش قسمتی ہے اور سعادت مندی ہے ان کی جنہوں نے یہ اتنا خوبصورت پروگرام سجایا۔ بھائی محمد انصر صاحب ہیں اور محمد نوید قادری صاحب اور محمد ریاض کیلانی صاحب، ماشاءاللہ۔ تو یقیناً میری بھی خوش قسمتی ہے کہ مجھے دعوت دی اور میں اتنے خوبصورت پروگرام کے اندر حاضر ہوا۔ بس دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چند منٹ کی حاضری ہے، ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جو پروگرام ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ پروگرام کوئی رسمی پروگرام نہیں، اس کے لیے اہتمام کرنا، بیٹھنا، سننا، سارے کا سارا اہتمام اللہ ثواب کے اندر لکھتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی نسبت دیکھیں کہ اس کی نسبت اللہ کے حبیب کے ساتھ، اس کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، تو یہ پروگرام انتہائی مؤدبانہ پروگرام ہے، ادب کے ساتھ، اور اپنے دل کے اندر مرادیں رکھ کے بیٹھیں۔ میرا یقین ہے انشاءاللہ تعالی وہ مالک اپنے حبیب کے صدقے ہماری مرادیں ضرور پر لائے گا۔ اللہ تعالی بانیان محفل کی مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، یہ اولین فریضہ ہے مسلمان کا۔ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام کا انعقاد کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کو واضح کرنا ہے، نبھانا ہے اور محبت کو بڑھانا ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کو بڑھانے کے لیے
اور میں تقریباً ہر پروگرام کے اندر کہتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے ذکر خدا کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اور سنتے ہیں، یہ بڑی ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس دور کے اندر اس نے ہمیں سعادت بخشی کہ ہم اس کے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع۔ اس لیے میں اور آپ مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں تاکہ ہماری بھی حاضری اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ تو سارے میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد۔ اگر آپ کو سارا نہیں آتا تو نبی پاک کا میٹھا میٹھا نام تو آتا ہے نا۔ اور یہ کون سا نام ہے؟ یہ وہ نام ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو جہاں ہر پتے پتے کے اوپر جو نام لکھا تھا رب کے نام کے ساتھ وہ نام محمد تھا۔ تو 350 سال بعد ہمارے ابا جی آدم علیہ السلام کی توبہ جس نام کے وسیلے سے قبول ہوئی وہ نام محمد ہے۔ تو پھر نام ہمیں یہ خوبصورت نام پکارنا چاہیے کہ نہیں پکارنا چاہیے؟ اس کی بڑی اور بھی فضیلتیں ہیں۔ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، اونچی آواز میں پڑھو، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد۔ آپ زبان کھولیں بس، کیونکہ میلاد مصطفیٰ کے پروگرام کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ کریں اور اللہ کے رسول کا نام لینا، اس سے بڑا اور کیا ذکر ہے؟ تو زبان کھولیں، ہاتھ بے شک بند رکھیں لیکن زبان کھول کے پڑھیں۔ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد۔ اگر یقین نہیں تو پھر بے شک نہ پڑھو، یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوا تو رب نے 7 آسمانوں سے اوپر جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے اندر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ اللہ کے حبیب کے صدقے ہمیں ملا ہے کہ کہیں باپ بوڑھا ہو جاتا ہے اسے اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ۔ تو یہ احسان ہے اللہ کے حبیب کا کہ کہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، کہیں باپ کو جنت کا دروازہ کہا ہے، کہیں بیٹی کو باپ کے لیے وجہ رحمت قرار دیا ہے، کبھی بہن کو جنت کا سبب قرار دیا ہے۔ یہ سب کا سب صدقہ مصطفیٰ۔ تو پھر ڈٹ کے بولے، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، بیچاروں کے ہے چارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، بیچاروں کے ہے چارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، ہم یہی لگائیں گے نعرے محمد، ہم تیرے ہی لگائیں گے نعرے محمد، ٹوٹے
یاروں کے ہے چارے محمد میں قربان تیرے شاہ مدینہ میں قربان تیرے شاہ مدینہ میری بگڑی کو تو نے ہی سنوارا محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد مزہ زندگی کا آیا نہیں ان دنوں کے سوا جو دن تیرے پاس گزارے محمد دو زندہ باد. اس کو تصور میں رکھے جو لوگ مدینہ شریف سے ہو کے آیا نا وہ اس بات کا مزہ لے سکتے ہیں. مزہ زندگی کا آیا نہیں آقا مزہ زندگی کا آیا نہیں ان دنوں کے سوا جو دن تیرے پاس گزارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد سعید فضل کی یہی آرزو ہے سعید فضل کی یہی آرزو ہے کبھی آؤ ہمارے بگر محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد. اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے بھی مہمان بنے تو پھر گج کے بولے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے ہے چارے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے ہے چارے محمد. کس لیے بیٹھے اللہ کے رسول کے میلاد کے لیے کس لیے بیٹھے ہیں بولے آپ کو نہیں پتا کس لیے آیا مسجد میں بتائیں ذرا مجھے آج مل کے بولے کس لیے بیٹھے ہیں میلاد کے لیے. مجھے بتائیں کہ یہ جو میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے یہ صرف ہم منا رہے ہیں یہ آج کی نہیں یہ تھوڑے 7, 8, 10 سال کی بات نہیں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محفل پاک ہے نا یہ اس وقت سے سجی اور سجی آ رہی ہے جب اب اللہ نے ابھی کچھ بھی بنایا نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا نہ زمین بنائی تھی نہ آسمان بنایا تھا نہ رب نے عرش نہ کرسی نہ لوح نہ قلم کچھ بھی نہیں بنایا تھا.
عالم ارواح کے اندر اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کر کے اپنے حبیب کا میلاد منایا تھا۔ سب سے پہلے میلاد کا جلسہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کس نے کیا؟ تو میلاد مصطفیٰ کی محفل میں اور آپ سب جو بیٹھے ہیں، ہم اللہ کی بھی سنت پوری کر رہے ہیں، اللہ کے سارے نبیوں کی بھی سنت پوری کر رہے ہیں۔ میلاد کہاں ہوا تھا؟ عالم ارواح کے اندر میں نے بتایا۔ وہاں کتنے نبی جمع تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آقا کے میلاد کی محفل میں جمع تھے۔ آقا کی میلاد محفل میں جمع تھے، اور بیان کون کر رہا تھا؟ میلاد مصطفیٰ پہ خطاب کس کا تھا؟ میلاد مصطفیٰ کے پروگرام میں خطاب کرنے والی ذات خود ذات خدا تھی۔ اور سامعین کون تھے؟ دنیا کائنات کے افراد میں سے جو سب سے بہترین افراد تھے وہ میلاد مصطفیٰ سن رہے تھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا مرحبا مرحبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کرنے والی ذات رب کی تھی، سننے والے اللہ کے پیغمبر تھے۔ اب خود اندازہ کریں کہ یہ محفل پاک کتنی برکتوں والی ہے، یہ ذکر مصطفیٰ کتنی فضیلتوں والا ہے۔ خود خدا اپنے پیغمبروں کو جمع کر کے اپنے حبیب کے میلاد کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا، نبیوں سے وعدہ لیا ہے، نبیوں سے خطاب فرمایا ہے کہ نبیوں جب میں تمہیں کتاب دے دوں، جب تمہیں نبوت کا تاج پہنا کے دنیا کے اندر بھیجوں، تم نے جا کے کام کیا کرنا ہے؟ ہر نبی دنیا میں پہنچے گا، جا کے میرے مصطفیٰ کا میلاد منائے گا، جا کے مصطفیٰ کا میلاد منائے گا۔ کام کیا کرے گا؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے بھی ایمان لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت میں میلاد مصطفیٰ کر کے انہیں بھی بتانا ہے کہ اے میری امت، میں آیا ہوں اللہ کا رسول بن کے، مجھے اس نے کتاب دی ہے، بڑی شانوں سے نوازا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر میرے ہوتے ہوئے یا میرے بعد اللہ کا حبیب آ جائے، میری کتاب میری شریعت چھوڑ کے شریعت مصطفیٰ میں داخل ہو جانا، اس کا کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو جانا۔ یہی تو میلاد ہے۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے۔ اب مجھے بتائیں کہ جب 1,24,000 پیغمبروں کی روحیں جمع تھی، اللہ انہیں میلاد سنا رہا ہے اور ساتھ بتا رہا ہے کہ جا کے میلاد منانا ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ سمجھے، ہر نبی نے کم از کم ایک مرتبہ تو میلاد منایا ہوگا، اور اس زمین کے اوپر آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اگر ایک مرتبہ بھی میلاد ملا کے گیا ہے تو 1,24,000 مرتبہ میرے حبیب کا میلاد، ایک لیکن ایک نہیں، ایک دفعہ نہیں میلاد ملایا گیا۔ نبی نے تو درس یہ دیا ہے، اپنی امت کو بتایا ہے۔ میں کہتا ہوں ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر نگر میں، ہر کونے کے اندر اللہ کے حبیب کے آنے سے پہلے ہی نبی کے میلاد کے چرچے ہو چکے تھے۔ اس کی مثال قرآن سے سن۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے حبیب کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا۔ وہ کیسے پہچانتے تھے مجھے بتائیں؟ کس نے بتایا تھا انہیں؟ جو عیسائی تھے، جو یہودی تھے، جو کتابوں کا نالج رکھنے والے تھے، جن کے پاس اپنے جو ہے وہ دین کا علم تھا، وہ اللہ کے حبیب کو کس طرح پہچانتے تھے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے تورات پڑھ کے اپنے حبیب کا ذکر انہیں سنایا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل پڑھ کے ذکر مصطفیٰ سنایا تھا، بلکہ اللہ نے انجیل کے اندر تو اپنے حبیب کا نام لے کر بھی ذکر کیا۔ تو وہ پہچانتے تھے اللہ کے حبیب کے آنے سے پہلے اللہ کے حبیب کے چرچے ہر دل کے اندر، ہر زبان کے اوپر ذکر مصطفیٰ تھا، ہر جو چہرہ تھا وہ اللہ کے حبیب کا نام سابقہ کتابوں کے اندر پڑھ اور سن کے چہرے تمتما اٹھتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہے جسے اللہ نے اپنا حبیب بنا کے دنیا میں بھیجنا ہے۔ چرچے کس نے تھے؟ اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو میں نے اپنے حبیب کا ذکر اتنا کر کے بتایا کہ ہر بندہ ایسے پہچانتا تھا جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو میں نے انہیں پوچھا کہ یعرفونہ سے کیا مراد ہے؟ آپ فرمانے لگے عمر مجھ سے سنو، میں نے سابقہ کتابوں کا علم حاصل کیا، میں نے اللہ کے حبیب کی اس قدر پہچان کی کہ میں نے جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تھا بلا شک و شبہ پہچان گیا تھا یہ سچا نبی ہے۔ اور فرماتے ہیں اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کے مجھے اللہ کے حبیب کی پہچان ہو چکی تھی، اس لیے کہ بیٹے کی پہچان جو ہے وہ ماں ہے، اور کس کو پتا کہ ماں کس طرح کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر کتابوں میں اس قدر کیا کہ ہر بندہ اللہ کے حبیب کو جان اور پہچان چکا تھا۔ اور آگے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ پھر پہچان بھی چکے تھے، دل میں تعظیم بھی تھی، احترام بھی تھا۔ احترام کیا تھا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ جو کافر تھے نا، جو اب جنہوں نے کفر کر لیا ہے، اب جو کافر بن چکے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے حبیب کا نام لے کے فتح بھی مانگا کرتے تھے، وہ فتح مانگا کرتے تھے، اللہ کے حبیب کے نام سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لے آئے تو حسد، بغض اور کینہ کی وجہ سے انہوں نے آقا علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب انہوں نے جھٹلایا تو انہوں نے اپنے آپ کو نقصان کے گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ اللہ کہتا ہے وہ میرے حبیب کے نام سے فتح مانگتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھ لیں، اس سے پہلے جو سابقہ امتیں تھیں انہوں نے اللہ کے حبیب کا ذکر اس قدر پڑھا اور سنا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا وسیلہ مصطفیٰ دیا کرتے تھے، وسیلہ مصطفیٰ دیا کرتے تھے۔ اور سابقہ امتیں اللہ کے حبیب کے نام کا وسیلہ دیتے تھے۔ آج ہم وسیلہ دے تو موت کس بات کی پڑتی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر آپ کا وسیلہ، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا، یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور اللہ کے سارے پیغمبروں کی سنت ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس قدر تاکید قرآن کی سایہ مبارکہ جو میں خطبے میں پڑھی اپنے حبیب کے میلاد کی کیا، قرآن میں شاید کسی چیز کی بار بار کہتا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن بہ، یہ بھی تاکید ہے۔ آگے اگلے جملے کے اندر بھی نون تاکیدی ہے۔ اس کے بعد فرمایا پھر تم اقرار کرو، میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بار بار کیا وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ فرمایا پھر اپنی اس بات پر آج ساری نبیوں کی روح جمع جو ہوئی ہے، اب تم سارے ایک دوسرے کی بات کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ آدم تم شیش کی بات پر گواہ ہو جاؤ، نو تم آدم کی بات پر گواہ ہو جاؤ، ابراہیم تم اسماعیل کی بات پر، اسماعیل تم ابراہیم، سارے گواہ بن جاؤ اور میں خدا ہو کہ تم سب پر گواہ بن جاتا ہوں۔ میرے حبیب کے میلاد کی جو بات تھی تو رب اس قدر تاکید کے ساتھ فرما رہا تھا۔ تو یہ موضوع اتنا طویل ہے، اگر اس کے اوپر 3-4 گھنٹے اس آیت کے اوپر بندہ کرنا چاہے تو بیان کر سکتا ہے،
لیکن ٹائم کی قلت میرے ذہن کے اندر ہے اور آپ بھی کافی دیر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں انہی الفاظ کے اوپر اکتفا کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اور اس میلاد پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اٹھنے والا ایک ایک قدم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین.